بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں اعجاز حسین، ان سے بات کریں گے آج ہم بھل صفائی پہ۔ جی میاں صاحب، یہ بھل صفائی کیا ہوتی ہے؟ دستگیر بھل صفائی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا نہروں کا نظام ہے یا ہمارے خالہ جات ہیں، ان کی صفائی کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کنارے ہم عام لفظوں میں پشتے کہتے ہیں، لیکن ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے کنارے جو ہیں ان کو پختہ کرنے کا جو نظام ہوتا ہے یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مخصوص سال کے اندر ایک بار ہم نہروں کی بندش کرتے ہیں اور پھر ان کی جو صفائی ہے یا ان کے پشتے جو ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، اس میں آپ پاشی جو ہوتی ہے، اس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے بھل صفائی کا کیا کردار ہے؟ اس کے ذریعے ہم کیسے اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل میں محکمہ نہار جو ہے وہ بھل صفائی کرتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کوڑا کرکٹ اس میں نہروں کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے شہری علاقوں کے اندر، ہماری عوام کے اندر جو ہے وہ حقیقت افسوس کرنا پڑتا ہے کہ وہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم علیشیں اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ نہروں کی نظر کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو ہماری فیکٹریاں ہیں وہ اپنا جو گندا پانی ہے یا جو بھی ان کی چیزیں وہ نہروں کے اندر وہ ڈالتے ہیں، تو اس طرح سے یہ جو نہروں کا جو پانی ہے وہ بھی ایک طرح سے گندا ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے، اور دوسرے معنوں میں جو اس کی سطح ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی گہرائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف کوڑا کرکٹ جب ڈالا جاتا ہے تو اس کی سطح جو ہے وہ تھوڑا اوپر چلی جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو اوور فلو ہوتا ہے پانی، ایک تو اس کی وجہ سے ہمارا پانی ضائع ہوتا ہے، دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جو پختے ہیں ان کو جب آپ یہ پراپر محکمہ نہار والے پراپر اس کے اوپر کام نہیں کرتے، اس کی مرمت نہیں کرتے، ان کو پختہ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بھی جو پانی ہے وہ ہمارا ضائع ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو آپ دیکھ لیں کہ چوری کا جو سلسلہ ہے، پانی چوری کا، کہ بااثر لوگ جو ہیں وہ پانی کو چوری کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ محکمہ نہر والے جو ہیں وہ چیف انجینئر سے لے کے نیچے جو ان کے بیلدار تک لوگ جو ہیں وہ بالکل اس معاملے پہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اچھا، آپ نے نہروں کے جو ہے پشتوں کی بات کی ہے۔ نہروں کے جو پشتے ہوتے ہیں ان کی تعمیر و مرمت اور ان کو صفائی کے لیے جو فنڈز منظور ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کیا وہ صحیح جگہ استعمال ہوتے ہیں؟ دستگیر پاکستان کا یہی تو المیہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج 2022 کے اندر ہم موجود ہیں، اور وہی 100 سالہ جو انگریز کا پرانا نظام ہے نہری، وہ اسی سے ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی حکمرانوں نے کبھی بھی اس کے اوپر توجہ جو ہے وہ نہیں دی، کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہے کہ ہم نے مختلف نہریں یا مختلف خالہ جات کی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بنانے ہیں، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 جو پنجاب کے اندر 10 بڑی لنک نہریں ہیں، جن سے مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ ان نہروں سے پھر 58,500 کے لگ بھگ جو ہیں وہ خالہ جات ہیں جو کہ ہمارے زمینوں کے اندر جن سے ہمارے جو فارمر ہیں، ہمارے کسان ہیں، وہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ وہی نظام ہے جو انگریز نے بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم صرف کماؤ پتر ہیں، ہم جو بس اس سے ہم کھاتے ہیں بجائے کہ اس کے اوپر فنڈ ملتے ہیں ہر سال، فنڈنگ تو ہوتی ہی نا، اس میں بہت سارے فنڈ ملتے ہیں، وہ پھر کہاں جاتے ہیں؟ بجٹ کے اندر بھی یہ سارا رکھا جاتا ہے ہر شعبہ جات کے لیے۔ حکومت کا مقصد یہی ہوتا ہے نا، جب سال کے بعد آپ بجٹ بناتے ہیں تو بجٹ کے اندر تمام جو ہمارے نظام ہیں، تمام جو چیزیں ہیں، ان کے لیے اربوں روپیے جو ہیں وہ بجٹ رکھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ
26 دسمبر جو ہے وہ نہروں کی بندش ہوئی اور یہ 13 جنوری کو پانی دوبارہ جو ہے وہ نہروں کے اندر چھوڑا جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ پہ بھی بال صفائی کا جو ہے وہ نظام وہ کام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملات جو ہیں وہ جمع تفریق اور کاغذوں کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں. باقی پھر وہ سارے جو پیسے آتے ہیں وہ اسی طرح اوپر سے لے کے نیچے تک وہ تقسیم ہوتے ہیں اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی جیبوں کے اندر جاتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جب حکومتیں خود کرپشن کرتی ہوں، حکومتوں کے اندر خود کرپٹ لوگ موجود ہوں اور وہ خود اسی طرح کرپشن کے ذریعے سے مال پانی بناتے ہوں، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت کتنے قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، بیرونی قرضہ. تو یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ قوم نے تو کبھی یہ پیسے جو ہیں وہ ان کے اوپر نہ خرچ ہوئے نہ قوم نے خود لیے. وہی جو حکومت کے اندر لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، وہی باہر سے قرضہ لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر اپنے ہی جو بینک ہیں ان کے سوئس بینک ہیں ان کے اندر پھر وہ جمع کروا دیتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستانی قوم تو صرف استعمال ہوتی ہے، پاکستانی قوم کے لیے تو کوئی فائدہ مند کوئی منصوبہ بندی یا کوئی چیز جو ہے آج تک ہمیں نظر نہیں آئی. اسی طرح حقیقت ہے کہ یہ زراعت جو ہے ہماری وہ آہستہ آہستہ انہی کرپشنوں کی وجہ سے، انہی بددیانتیوں کی وجہ سے، انہی جو لاپرواہیوں اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے آج آپ پنجاب کو دیکھ لیں کہ پنجاب کی زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہوتی چلی جا رہی ہیں. پانی جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، نہ پینے کا پانی مل رہا ہے، نہ آپ کو زمینیں سیراب کرنے کے لیے پانی مل رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ دیکھیں جب منصوبہ بندی نہیں ہوگی، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 58,500 کے قریب خالہ جات ہیں. اب ان کا پانی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کیونکہ جب ان کی بال صفائی نہیں ہوتی، جب ان کو پختہ نہیں کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے 40% جو پانی ہے وہ اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی ہمیں جو ہے وہ قوم کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ آپ کا ملک ہے، آپ نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے، تو لہٰذا آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے. آپ کو قوم نے ووٹ دیے ہیں، آپ کو اسمبلیوں کے اندر اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ وہاں پہ منصوبہ بندی کریں، ہر شعبے کے لیے آپ منصوبہ بندی کریں اور پھر نیچے جو آپ کے ادارے ہیں ان کو اس بات پہ پھر آپ فوکس کریں، ان کی نگرانی آپ خود بھی کریں کہ بھی وہ آپ کہ یہ جو کام انہوں نے کرنا ہے کیا وہ اپنے کام پہ فوکس کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. اچھا میاں صاحب، آخری سوال ہے آپ سے کہ جب نہروں کی بندش ہوتی ہے بال صفائی کے لیے، ویسے بھی نہروں میں جو لوگ کوڑا وغیرہ پھینکتے ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آج اپنے ناظرین کو بھی اور ارباب اختیار کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے ہمیشہ عوام اور جو ہمارے ادارے یا حکمران ہوتے ہیں ان کے باہمی مشترکہ طور پہ مل کے کام کرنے سے معاشرے اور آپ کے جو بھی یہ ہمارا نظام ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بددیانتی لاپرواہیوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. عوام کو چاہیے کہ یہ نہریں آپ کے لیے ہیں، جب آپ ان کو گندا کرتے ہیں، جب آپ فیکٹریاں والے جو ہیں وہ اس کے اندر زہریلا پانی چھوڑتے ہیں تو لامحالہ یہ پھر آپ کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں. پھر فصلوں کے اندر جو ظاہر ہے کہ جو گندا پانی ہے، زہر والا گندا جو پانی ہے، اس کی وجہ سے پھر جو آپ کی فصلیں اگتی ہیں وہ بھی زہریلی ہوتی ہیں. اس سے مختلف بیماریاں جو ہیں وہ عوام کے اندر پھیلتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں عوام کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم ایسے جو محض اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں اس سے اجتناب کریں. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی اپنے فرائض کو پورا کرنا چاہیے. جو ملک ان کا ہے،
اور یہ جو پہلے سے جو انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے اسی کے اوپر نہ رہیں، بلکہ نئی منصوبہ بندی کریں اور مختلف خالہ جات جو ہے وہ بنائیں، مختلف نہریں بنائیں۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے حکمرانوں سے بھی کہ آپ اپنی کرسیوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے بھی کام کریں۔ آج بھارت جو ہے وہ پاکستان کے جو ہمارے پنجاب کے 5 دریا ہیں ان کے اوپر وہ قابض ہو چکا، ان کا پانی جو ہے وہ وہاں پہ روک لیتا ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ مذمت کا جو انہوں نے ایک راگ جو ہے یاد کر لیا ہے وہ الاپتے رہتی ہیں۔ ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جو پانی کی جو انڈیا ہمارا پانی روکتا ہے اس کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ ایک مضبوط اسٹیپ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ جی بالکل ناظرین، جو بھل صفائی کے موضوع پہ ہم نے آج بات کی ہے، میاں صاحب نے بڑی صاحب بریف کیا ہے، آپ کو کافی نالج میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ حکومت کو بھی چاہیے ایسے اقدامات کرے کہ ہماری جو بھل صفائی ہے اس سے ریلیٹڈ جو آبپاشی ہے اس کے نظام کو جو ہے وہ بہتر کرے۔